ناظرین، یونان سانحہ پر پوری قوم سوگوار ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور انسان بستے ہیں سبھی کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اس واقعے سے، جس طرح کی دردناک موت کا سینکڑوں لوگ شکار ہوئے ہیں۔ اور اب جو نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جو بچنے والے ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے، اور اس سے بڑھ کر جو برطانوی اخبار ہے دی گارڈین، اس نے ایسے انکشاف کیے ہیں کہ پاکستانیوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہوا ہے۔ ایسے انکشافات سامنے آئے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ کشتی ڈوبی نہیں بلکہ اس کو ڈبویا گیا ہے۔ پاکستانیوں کے ساتھ اس شپ پر کیا ظلم کیا جاتا رہا، ان کے ساتھ کس طرح بدترین سلوک کیا جاتا رہا، حالانکہ وہاں پر کوئی بڑی نیشن جیسے کوئی یو ایس یا کوئی انگلینڈ کے شہری نہیں تھے، جو کہ سو کالڈ انہیں دنیا میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں مصری تھے، شامی تھے، اور انہیں زیادہ وہاں پر پروٹوکول دیا گیا، ان کے سروائیول کے لیے ان کے چانسز زیادہ تھے۔ اور پاکستانیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو کس طرح کشتی کے اس حصے میں رکھا گیا اور بند رکھا گیا جہاں پر ان کے سروائیول کے چانسز نہیں تھے۔ پھر جب تک یہ شپ نہیں ڈوبا تھا اس وقت بھی پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پر کیا ظلم ہو رہا تھا، کس طرح انہیں نہ فریش واٹر مل رہا تھا، نہ انہیں کھانا مل رہا تھا، اور 6 لوگوں کی موت بھی ہوئی کشتی ڈوبنے سے پہلے، لوگوں کی وہاں پر پاکستانیوں کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے ہی افسوسناک انکشافات سامنے آئے ہیں جو کہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو پاکستانی بچے ہیں 12، انہوں نے کیا انکشاف کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے گارڈین کی خبر شامل کرتے ہیں۔ یہ بڑا جو ہے وہ کریڈیبل اخبار ہے اور دنیا کا مشہور ترین اخبار ہے دی گارڈین۔ اس نے آج بڑے انکشافات کیے ہیں اس حادثے کے حوالے سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک وہاں پر کیا جاتا رہا۔ اچھا، اس میں مصری تھے، شامی تھے، اور لیبیا وغیرہ کے کچھ اور شہری اس کشتی میں سوار تھے، لیکن ہوا کیا ہے، کشتی کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس میں مصری اور شامی اور دیگر جو ایک دو نیشنز کے شہری تھے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے، اور جو پاکستانی تھے 400 سے زائد پاکستانی اس کشتی پر سوار تھے، ان کو کشتی کے نیچے والے حصے میں رکھا گیا اور خواتین اور بچوں کو کیبن میں رکھا گیا، اور وہاں سے ان کے نکلنے کے بالکل چانسز نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کشتی ڈوبنے لگے تو جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہوا بھی صحیح ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ بچے ہیں وہ لوگ ہیں جو کشتی کے سب سے اوپر والے حصے میں سوار تھے، اور جو نیچے والے حصے میں جہاں پر پاکستانی تھے وہ کشتی سمیت ہی وہاں پر ڈوب گئے۔ اور سوچئے کہ کتنی دردناک موت کا یہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ شکار ہوئے ہیں کہ انہیں باہر نکلنے کا موقع تک نہیں ملا، جبکہ جو اوپر والے حصے میں سوار تھے وہ باہر نکلے، اور وہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ سروائیو کر گئے، لیکن نیچے والے جو پاکستانیوں کو جہاں پر رکھا گیا تھا وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ تو یہ گارڈین اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی عورتیں، بچے اور مرد جو ہیں وہ کشتی کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھے گئے تھے۔ اور اس میں دوسری بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستانی جو تھے ان کو نہ کوئی پانی دستیاب تھا اور نہ کوئی کھانا پینا دستیاب تھا، ایون کہ ایک پاکستانی جو سروائیو کیا اس نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک شپ جو کہ گزر رہا تھا ساتھ سے، وہاں سے ہم نے پانی مانگا، اور جب انہوں نے پانی کی بوتلیں پھینکی تو جو مصری اور شامی تھے وہ انہوں نے بوتلیں چھین کر جو ہے وہ پانی خود ہی پینا شروع کر دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ پھر ہم نے جب لڑائی کی اور وہاں پر جھگڑا کیا تو پھر تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہمارے حصے میں بھی آیا۔ تو سوچئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہماری کوئی قدر نہیں ہے، امریکہ جب آپ جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہو، بھائی اس کشتی میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ سے زیادہ مصری اور شامیوں کو وہاں پر جو ہے ان کی زیادہ قدر کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کی جان جو ہے وہ اس دنیا میں اب سب سے سستی ہو چکی ہے کہ اس خستہ حال اور بسیدہ کشتی پر بھی آپ کی کوئی ویلیو نہیں، اس میں بھی آپ کو سب سے نیچے والے حصے میں آپ کو رکھا گیا ہے۔ تو ایک واقعہ یہ سامنے آیا کہ کس طرح ان کے ساتھ دوہرے معیار تھے پاکستانیوں کے ساتھ، اور بڑا انکشاف ایک یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چونکہ یہ کشتی جو ہے وہ 4 دن سمندر میں خراب رہی ہے، یعنی کہ جب یہ ڈوبی ہے اس سے پہلے 4 دن یہ سمندر میں کھڑی رہی ہے،
یہ خراب ہو گئی تھی، تو 4 دن مسلسل یہ وہاں پر کھڑی رہی ہے، اس کو کوئی بچانے نہیں آیا، اور اس درمیان 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور وہ پاکستانی تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے، جن لوگوں کی پانی نہ ملنے سے وہاں پر موت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس گارڈین اخبار نے جو یونانی حکام ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑے دعوے کیے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اس شپ کو بچایا جا سکتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، یونانی حکام کو پتہ تھا کہ یہ شپ یہاں پر کھڑا ہے، یہ خراب ہے، اور ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن یونانی حکام نے کیا کیا؟ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں، جان بوجھ کر آپ یہ شو کرواتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یونانی حکام کو بالکل اس کشتی کے بارے میں پتہ تھا، لیکن انہوں نے نہ ہی اس کے بارے میں اپنے کوئی چیز شو کی، نہ کوئی خبر ان کے چینلز پر کہ ہمیں کوئی ریسکیو آپریشن نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، آپ جان بوجھ کر جو ریسکیو آپریشن ہوتا ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ تو یونانی حکام نے ایسی ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا اور جان بوجھ کر وہ ڈیلنگ، آپ دیکھیں 4 دن تک یہ کشتی وہاں پر کھڑی رہی ہے۔ تو یونانی حکام نے جان بوجھ کر اگنور کرتے رہے تاکہ ہمیں ریسکیو آپریشن نہ کرنا پڑے، اس کو بچانا نہ پڑے۔ پھر بڑا انکشاف یہ سامنے آیا اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی کو جب رسی ڈالی گئی ہے، کہ چونکہ یہ خراب تھی، اس کو رسی ڈال کر جب کھینچا گیا ہے تب وہ الٹی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان جو سوار تھے ان کو پہلے آپ کشتی سے اتار کر کسی دوسرے شپ میں، دوسری کشتیوں میں آپ سوار کر سکتے تھے تاکہ سب کی جان بچ جائے، لیکن اس کشتی کو جو کہ پہلے ہی اوور لوڈڈ تھی، ایک عام سی کشتی جو کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں 700 سے زائد لوگ پہلے سے سوار ہیں، پہلے سے ہی وہ اوور لوڈڈ ہے، اس کو ایک رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، اور جیسے رسی ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر وہ الٹ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی جنہوں نے سروائیو کیا، ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ شپ پر بھی ظلم ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعائیں دے دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح ڈنکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے فیملی کے ساتھ رہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے ان لوگوں نے لاکھوں روپے دیے تھے ایجنٹس کو۔ ایک یہ جو پاکستانی بچے انہوں نے بتایا کہ $8,000 انہوں نے پیشگی رقم دی تھی ایجنٹ کو، اور اس کے علاوہ 8-10 ہزار جو ہیں یہ اٹلی جانا چاہ رہے تھے، تو اٹلی پہنچنے کے بعد $10,000 انہوں نے دینے تھے۔ تو آپ حساب لگائیے کہ لاکھوں روپے دے کر ان لوگوں نے ذلت خریدی، موت خریدی۔ تو یہ بڑی ہی افسوسناک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا کہ ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایجنٹس ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، حالانکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستانی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ اصل تو اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ مایوس ہو کر یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور اس میں لوگوں کی فیملیز تھیں، لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس میں ٹریول کر رہے تھے، اور ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ڈوب گئے، اور جو ہے وہ جیسے وہ نیچے والے حصے میں رکھے گئے تھے۔ تو یہ بڑے ہی دردناک انکشافات سامنے آئے ہیں جس سے پاکستانیوں کی تکلیف اور بڑھی ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیارے کو بچایا جا سکتا تھا اور پھر اس کو نہیں بچایا گیا، تو سوچئے کہ ان لواحقین پر کیا گزری ہوگی۔ 21 لوگ کشمیر کے ایک ہی گاؤں سے تھے، اور ٹوٹل کشمیر سے 121 افراد تھے جو اس حادثے میں جن کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ سے، گجرات سے، حافظ آباد سے، مختلف علاقوں سے پاکستانی تھے۔ اور دیکھیے کہ ان میں سے ابھی تک سینکڑوں کی لاشیں نہیں مل سکی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، ان کی لاشیں تک ہمیں نہیں مل سکی ہیں۔ تو بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کچھ نئے انکشافات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔